أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت ہی رحم والا ہے. کلا، سورہ انفطار کی آیتوں میں جو باتیں آئی تھی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے جس صورت میں چاہا بنایا، ٹھیک ٹھاک بنایا، لیکن اس کے باوجود انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے. ان نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ آدمی اللہ کا شکر ادا کرے اور اطاعت کرے، تو وہ ایسا نہیں کرتا بلکہ دھوکے میں پڑ گیا اور کفر کر رہا ہے. تو اللہ کہہ رہے کلا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ تکذبون بالدین، یہ دھوکے بوکے میں نہیں پڑے. اصل یہ ہے ان کو دنیا میں مزہ کرنا ہے، اس لیے آخرت کا انکار کرنا. آخرت کو مانیں گے تو حساب ماننا پڑے گا، حساب مانیں گے تو بچ کے چلنا پڑے گا، بچ کے چلیں گے تو عیاشی نہیں کر سکیں گے. اس لیے سیدھے سے آخرت ہی کا انکار کر دو تو نہ رہے بانس نہ بجے بنسری، کوئی ٹینشن ہی نہ لینا پڑے. اس لیے یہ لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں. اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا. کیوں آخرت کا انکار نہیں کرنا چاہیے؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، کہ تم سب کے اوپر حفاظت کرنے والے موجود ہیں. علیکم میں سب آ گئے، مومن آ گیا، کافر آ گیا، مشرک آ گیا، منافق آ گیا، کسی بھی فرقے جماعت سے تعلق رکھتا ہو اس سب میں سے. تو کہا کہ تم پر ہم نے مسلط کر رکھے ہیں، تو یہ سب پر ہے. اور یہ جو فرشتے ہیں جس کو حافظین یہاں کہا، دائیں اور بائیں دونوں طرف، دائیں اور بائیں. داہنی طرف کا جو فرشتہ ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف کا جو فرشتہ ہے وہ گناہوں کو لکھتا ہے. دونوں میں سے داہنے والا جو ہے وہ ذمہ دار ہے. اس لیے جب کوئی نیکی کرتا ہے تو فوراً لکھ دیتا ہے وہ، اور گناہ کرتا ہے تو بائیں طرف والا جو ہوتا ہے اس کو 6 گھنٹے انتظار کرتا ہے. ادھر سے اشارہ ملتا ہے پھر لکھتا ہے. تو وہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے تو لکھنے کی نوبت ہی نہیں. نیکی فوراً لکھ دی جاتی ہے. یہ اللہ کا احسان، کتنی مہربانی. ورنہ جیسے نیکیاں لکھوا دیتا ہے فوراً، گناہ بھی لکھوا دیتا ہے. لیکن گناہ لکھنے والے فرشتے کو اجازت نہیں کہ فوراً لکھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چلو گناہ کرے پھر 6 گھنٹے کے بعد فرشتہ لکھنے والا ہے تو توبہ کر لیں گے. کیا معلوم گناہ کرتے کرتے چلے گئے. اللہ حفاظت فرما دے. یہ تو اللہ کی اپنی غفاری ہے، لیکن آدمی کو جری نہیں ہونا چاہیے.
آدمی کو جری نہیں ہونا چاہیے۔ کس نے 6 گھنٹے دیکھے؟ ہم سب نے کئیوں کی موتوں کو بہت بری صورت میں دیکھا ہے۔ اب تو ہر چیز کی ویڈیو آ جاتی ہے، آدمی کیا کیا کام کرتے کرتے مر جاتا ہے۔ اس لیے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اور یہ جو فرشتے ہیں دوسرے فرشتوں کے علاوہ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ ہماری سیکیورٹی کے لیے جو دوسرے فرشتے لگائے وہ الگ ہیں، یہ خالی لکھنے والے فرشتے ہیں۔ ہماری سیکیورٹی کے لیے جو فوج لگائی ہے مختلف اوقات میں جناتوں سے، شیطانوں سے اور برائیوں سے بچنے کے لیے، وہ تقریباً بعض روایت میں 20 کا عدد ہے، بعض میں 400 تک کا عدد ہے۔ اتنے سارے فرشتے باری باری ہم سب کے کام میں لگائے، کوئی رزق کے سلسلے میں لگائے، کوئی بارش کے سلسلے میں، کوئی بیماری کے سلسلے میں، کوئی شفا میں، کوئی تسلی کے لیے، کوئی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نگراں رکھے کرامن کاتبین۔ ان کی صفت 2 صفت بتائی کرامن، اللہ کے دربار میں یہ فرشتے نیچے لیول کے نہیں ہیں، بہت اعلیٰ سطح کے ہیں، معزز ہیں۔ یعنی اللہ نے یہ جو کام ذمہ داری والا ہے وہ انتہائی معزز فرشتوں کے ہاتھوں میں دیا ہے۔ کاتبین، جن کا ایک ہی کام کہ لکھنا ہے بس، اور کوئی کام نہیں، کیونکہ بہت مشکل کام ہے۔ اگر ادھر ادھر کی چیزیں وہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور اللہ نے فرشتوں کو ایسی طاقت دی، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے حفاظت کے لیے، لکھنے کے لیے فرشتے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا سارا نظام کر رہا ہے تو کیا فالتو کر رہا ہے؟ نہیں، لکھا اس لیے جا رہا ہے تاکہ اس کے مطابق ثواب اور عذاب، سزا وغیرہ دی جائے۔ یعلمون ما تفعلون، سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے تم سب جو کچھ کر رہے سب اللہ کا، اور یہاں جو کچھ کر چکے نہیں کرتے رہتے ہو وہ سب معلوم۔ کوئی ایک چیز بھی اللہ کی نگرانی اور فرشتوں کے نگرانی سے، بس 2-3 اوقات میں یہ فرشتے الگ ہو جاتے ہیں۔ ہم جب اپنی ضرورت بیت الخلاء میں جاوے یا غسل کرنے جاوے یا کوئی بیوی کے ساتھ ہو تو ان 3 اوقات میں الگ ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں کی رپورٹ ان کو دے دی جاتی ہے۔ 2 باتیں الگ ہیں۔ فرشتے ہمارے اکرام میں ہمارے ساتھ ان جگہوں پر نہیں آتے، چونکہ وہاں ستر کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں نہیں آتے، لیکن اس جگہ پر اگر کوئی آدمی گڑبڑ کرتا ہے تو اللہ کے علم میں ساری باتیں ہیں، رپورٹ ان کے دفتر میں آ جاتی ہے۔ اس لیے کوئی یہ سمجھے کہ وہاں فرشتے نہیں آتے، چلو ایسا ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز غائب نہیں ہے، ہر چیز اس کو معلوم ہے۔ یعلمون، ہاں اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آدمی تنہا ہو تو بھی آدمی کو ضرورت کے وقت اپنے کپڑے نہیں اتارنے چاہیے۔ کپڑے چینج کر رہا ہے تو چینج کرنے میں بھی پورا برہنہ نہ ہو، چادر، لنگی اس طرح پہن کے کپڑے بدلنے چاہیے۔ آدمی روم میں بند ہے، سارے دروازے بند ہیں، لائٹ بند ہے، اور سوچ رہا ہے مجھے کپڑے چینج کرنے ہیں تو پورے کپڑے اتارے پھر کپڑے پہن رہا ہے، تو کہاں وہاں فرشتے نہیں ہیں؟ لیکن اللہ کی نظر ہر جگہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ اس لائق ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ ارے بات سمجھا؟ تو آدمی تنہائی میں بھی آزاد نہیں کہ آدمی بلا ضرورت اپنے کپڑے اتار کے رکھے۔ خیر، یعلمون ما تفعلون، ان فرشتوں کو سب کچھ معلوم ہوگا۔ اب معلوم ہوگا تو لوگ 2 ہی قسم کے، اللہ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ نعمت میں ہوں گے، اچھے کام کرنے والے نعمت میں ہوں گے، جنت میں۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور برائی کرنے والے جہنم میں ہوں گے۔ یہی 2 جماعتیں اور یہی 2 جگہ ہے۔ اللہ ہمیں پہلی جماعت میں بنائے، دوسری جماعت کے کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یصلونها یوم الدین، یہ اس میں کب داخل ہوں گے؟ یہ ابھی تو سب اپنی قبروں میں ہیں، قیامت میں۔
بدلے کے دن داخل وما هم عنها بغائبین، وہاں سے کوئی غائب نہیں رہ سکتا، چھوٹ نہیں سکتا۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا وما هم بخارجین منها، نکل نہیں سکتے، نہ قبر سے نکل کر بھاگ سکتے کہیں پر، اور نہ جہنم میں ڈالنے کے بعد نکل سکتے۔ اور اللہ پوچھ رہے وما ادراک ما یوم الدین، کہ کچھ معلوم ہے بدلے کے دن کے حالات کیا ہے؟ یہ سوال کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے جواب مانگ رہا ہے، بلکہ اللہ اس دن کی خطرناکی کو بتلانے کے لیے پوچھتا ہے۔ جیسے ہم کسی کو پوچھے معلوم ہے کہ فلاں ملک کیسا ہے، ایسا اس کی طاقت، اس کا ظلم بتلانے کے لیے آدمی کہتا ہے تجھے معلوم ہے کہ فلاں اسٹیٹ کی سرکار کیسی ہے؟ تو اللہ پوچھ رہا ہے بدلے کے دن کے حالات معلوم ہے کہ نہیں ہے، کتنے خطرناک ہیں۔ ثم ما ادراک، پھر پوچھ رہے آپ کو کچھ معلوم ہے کہ حالات کیسے ہیں اس دن کے؟ پھر اللہ نے ایک جملے میں اس کا جواب دیا کہ وہ دن ایسا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ سارا پاور کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ وہ جو چاہے، جس کے لیے چاہے، جیسا چاہے، جتنا چاہے، سب کچھ کر سکتا ہے، کر رہا ہے، کرتا رہتا ہے، کرے گا۔ کسی شخص کو کسی کو نفع پہنچانے کی طاقت نہیں۔ کوئی یہ سمجھے کہ نبی سفارش کر دیں گے، فلاں سفارش کر دے گا، تو سفارش کا ڈپارٹمنٹ پورا الگ ہے۔ اللہ کی اجازت سے سفارش ہوگی۔ اللہ جس کو حق دے گا کہ بھئی تو سفارش کر، تو سفارش کرنے کا حق اللہ کس کو دے گا؟ الا من ارتضی، جس سے اللہ راضی ہوگا۔ اور پھر جس کے لیے راضی ہوگا اس کے لیے سفارش کا کہیں گے کہ ہاں بھائی تو اپنے ان خاندان والوں کے لیے، اپنے ان رشتہ داروں کے لیے، اپنے ان محسنوں کے لیے تو سفارش کر سکتا ہے۔ تو سفارش تو حق ہے، لیکن اللہ اس دن ہر چیز کا مالک ہے، کوئی مالک نہیں۔ اس لیے قرآن میں آیا کہ لمن الملک اليوم، 24ویں پارے میں، کہ کس کی سلطنت ہے آج، تو کسی میں بولنے کی مجال نہیں۔ اللہ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج تو میری حکومت ہے، یعنی آج بھی اللہ کی جو حکومت ہے۔ لیکن کیا ہے کہ دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے تیرا۔ دنیا میں تو تیرا میرا اور پاور سب چلاتے ہیں اپنا اپنا، لیکن اس دن اللہ کہہ رہے والامر یومئذ للہ، پورا حق اور پورے احکام کو نافذ کرنا اس دن صرف اور صرف کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ مالک ہے، اور اللہ کی ملکیت کیسی ہے؟ عارضی نہیں، دائمی۔ دنیا میں حکومتیں وقتی بنتی، 5 سال ہے 5 سال، اور 5 سال میں بھی کبھی تو الٹا ہو جاتا ہے۔ پارٹی نے سپورٹ چھوڑ دیا، گئی سرکار نیچے۔ لیکن اللہ کی سلطنت کیسی ہے؟ دائمی، عارضی نہیں، اور ہمیشہ سے ہے۔ اللہ کو کسی نے دیا نہیں ہے اور اللہ نے کسی سے لیا بھی نہیں ہے، ہمیشہ سے۔ اور اللہ کی سلطنت کیسی ہے؟ محدود نہیں ہے، گجرات پر، انڈیا پر، ایشیا پر، افریقہ پر نہیں، زمین کے سارے بر اعظموں پر ہے، دریا اور سمندروں پر ہے، نیچے بھی ہے، اوپر بھی ہے، ساتوں آسمان ساتوں زمین کے ہر ذرے ذرے پر کس کی حکومت چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے۔ اللہ کے فیصلے کے بغیر کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔
اور اللہ کی یہ سلطنت کیسی ہے تو اس میں کوئی پارٹنر نہیں، کوئی شریک نہیں، تنے تنہا دنیا کے لوگ سرکار چلانے میں وزراء کے محتاج ہیں، اللہ کو کسی وزیر کی ضرورت نہیں۔ دنیا کے لوگ سرکار چلانے میں مال اور اسباب کی ضرورت مند ہوتے ہیں، اللہ ہر چیز کا مالک ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ دنیا والوں کو سرکار چلانے کے لیے اس کا علم چاہیے، اس کا تجربہ چاہیے، اللہ کو کسی سے علم لینے کی ضرورت نہیں، سارا علم وہیں سے آتا ہے۔ تو اللہ اپنا نظام اس طرح، انسانی حکومتوں میں لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھانا پڑتا ہے کہ بھئی آپ فلاں چیز کے ماہر ہیں، آپ ہمارے ایریے میں آؤ اور یہاں ڈیولپ کرو، اس کا مشورہ دو، ہمارا سلیبس بناؤ، یہ کرو وہ کرو۔ اللہ کو قانون بنانے میں کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، قانون خود ہی بناتا ہے اور خود ہی چلاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی اور سب سے بڑی خوبی اللہ کی حکومت کی یہ ہے کہ دنیا کی ساری سلطنتوں کو زوال ہے۔ کسی وقت میں پرشین امپائر تھا، کسی وقت روس کا چل رہا تھا، کسی وقت ویتنام کا چل رہا تھا، ابھی امریکہ کا بول بالا ہے، کسی وقت خلافت عثمانیہ تھی، سب چلتا ہے، سب کو فنا آیا، ہر ایک کو زوال آیا۔ اللہ کی سلطنت تھی، ہے اور رہے گی۔ کل من علیہا فان، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی سلطنت باقی رہے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے اپنا رابطہ جوڑیں، قرآن سے اپنے تعلق کو درست کریں، اسلامی احکام پر اپنے آپ کو جمع کریں، یہی چیز کام آنے والی ہے۔ دنیا آج ہے کل نہیں ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے۔ اس لیے اس صورت میں بہت اہم بات کہی کہ اچھے لوگ جنت میں، برے لوگ جہنم میں جائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ ہی اللہ ہوں گے۔ تو اگر ہماری دوستی اللہ سے اچھی ہو گئی تو پھر کیا پوچھنا ہے، پھر کوئی ٹینشن ہے؟ پھر موت کا شوق ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ابھی تو موت کا ڈر ہے، ہم سب کو ہے۔ کسی کو بیماری آتی ہے تو ڈرتا ہے، کسی کو ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کسی کا ہے کہ کوئی منصوبہ ہے، ہر آدمی ڈر رہا ہے ہم میں سے، حالانکہ چھٹکارا ہے۔ لیکن جس دن اللہ سے تعلق ہو جائے گا تو آدمی انتظار کرے کہ کب، چونکہ حدیث میں آیا کہ تو حبیب کو حبیب سے ملانے والا ایک پل ہے، تو اس لیے اللہ سے تعلق، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں دنیا کا بھی سارا نظام ہے اور آخرت کا بھی سارا نظام ہے۔ اس سے تعلق ہو جائے گا تو ہم کہتے لگے میرا اللہ میرا کام کر دے گا، اور جو آج بھی کہتے ہیں اللہ ان کا کر رہا ہے، یقین چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ بدل گیا، اللہ تو وہی ہے۔ آج بھی اللہ سے تعلق جوڑے تو اللہ نے ایسے ایسے مسائل سے لوگوں کو نکالا ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ آ تو ایشورنو کرشمو ہے، باقی آ ویکتی بچی شکے احمد نہ ہو۔ ارے بولتے نہیں بولتے، کافر بولتا ہے یہ تو کوئی چمتکار ہو گیا۔ چمتکار نہیں، اس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے تو اللہ اس کو مشکلوں میں سے نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اللہ سے صحیح معنوں میں تعلق عطا فرماوے، اور اس کے جو حقوق ہے اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔